السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ڈاکٹر عادل, DHMS. میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں, میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. آج ہمارے یوٹیوب چینل پر جو ٹاپک ہے وہ ہے مس کیریج پہ, یعنی کہ حمل کا گر جانا, اسقاط حمل, اس کو مس کیریج کہتے ہیں. اس کی میں کچھ علامات بتاؤں گا, علامات مرض پر بات کروں گا, اسباب مرض پر بات کروں گا, علاج پر بات کروں گا. لیکن اس ٹاپک کو آپ نے پورا سننا ہے, دیکھنا ہے, اسکپ نہ کیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارا ٹاپک ہے حمل کا گر جانا یعنی کہ مس کیریج پہ. حمل کے بعد جب حمل اپنی مدت کو پورا کرنے کے قبل خارج ہو جائے تو اس سے اسقاط حمل کہتے ہیں. ایک بار پھر سے اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اپنے کاپی پہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, حمل کے بعد جب حمل اپنی مدت کو پورا کرنے کے قبل خارج ہو جائے تو اس سے اسقاط حمل کہتے ہیں. حمل قرار پانے کے تیسرے ماہ کے اندر اگر حمل گر جائے اسے ڈاکٹری میں اصطلاح میں ابارشن کہتے ہیں, ابارشن. اور اس کے بعد 7ویں ماہ تک حمل گر جائے تو اس سے مس میرج کہتے ہیں. ایک بار پھر اس کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں. اگر 7ویں ماہ تک حمل گر جائے تو اسے مس میرج کہتے ہیں. حمل سے 3 ماہ تک اسقاط حمل کا بہت اندیشہ رہا کرتا ہے. آگے آ جاتے ہیں علامات مرض پر. لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی جو ویڈیو ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے, تھوڑا تھوڑا آگے کر کے دیکھیں گے تو ٹاپک کی آپ کو سمجھ نہیں آنی. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسکپ نہ کیجیے گا, ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا. علامات مرض کے اندر حمل گرنے سے پہلے حاملہ کی طبیعت سست ہوتی ہے, بدن ٹوٹتا ہے, کمر اور پیٹروں میں بے چینی اور دیگر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں, جیسا کہ خون حیض کے آتے وقت ظاہر ہوا کرتی ہے. خون کم و بیش خارج ہونے لگتا ہے. نیچے کی جانب بوجھ کا دباؤ ہوا جاتا ہے, بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیچے کی جانب بوجھ کا دباؤ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, پانی خارج ہوتا ہے اور جنین گر جاتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں اسباب مرض پر. اسباب مرض کے اندر کمی خون, عام کمزوری, رحم کی دیواروں کا بہت سخت ہونا, لیکوریا, رحم اور شکم کے کئی ایک شدید امراض ہیں جو کہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا.
وزنی چیز اٹھانا، گر پڑنا، چوٹ لگ جانا یا چوٹ کا آ جانا، سیڑھیوں پر چڑھتے یا اترتے وقت پاؤں کا نیچے اور اوپر پڑ جانا، ٹھوکر کھا لینا، اچھلنا، کودنا، لمبا پیدل سفر کرنا، خراب سڑکوں پر سواری کرنا، جس میں زیادہ ہچکولے لگیں، دور سے اچھلنا، کودنا، ناچنا، زیادہ دیر تک کپڑے سینے والی مشین پر کپڑے سلائی کرنا، بعض مستورات کو بدن کسی خاص اسباب کے اسقاط حمل کی عادت ہو جایا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم علاج پر بات کریں گے۔ اب ہم علاج پر بات کرتے ہیں۔ علاج کے اندر جب اسقاط کا ڈر ہو تو وہاں پر ہم ایکونائٹ، آرنیکا، ہیمامیلس، سپائنا، یہ ہم لازمی دیکھیں۔ دوران اسقاط میں ایپیکاک، سپائنا، اسکیل کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، مانع اسقاط میں ایلٹرس، کلکیریا کارپ، کالوفائلم، پلساٹیلا، سپائنا، اسکیل، کافی ساری اور میڈیسن آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے سپائنا پر۔ یہ میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، سپائنا میڈیسن ہے۔ اس کی کچھ علامات آپ کو بتاؤں گا۔ جب عورت کو حمل کے تیسرے مہینے حمل گرنے کا اندیشہ ہو جائے، یعنی خون کا داغ لگنے لگے، جو کہ اکثر اسقاط کی پہلی علامات سمجھی جاتی ہے۔ پھر کمر میں درد ہونے لگے جو کہ شرمگاہ تک پھیلتا ہے اور کولے سے شرمگاہ تک پھیلتا چلا جاتا ہے یہ درد۔ ٹھیک ہے، سپائنا کے اندر کولے سے شرمگاہ تک کھینچنے والی دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خون چمکیلا، سرخ۔ سپائنا جو ہے ان علامات کے اندر بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ یہ دوائی سپائنا جو ہے سوزش رحم کے لیے بھی مفید ہے، جبکہ ساتھ ہی اسقاط کے بعد خون کی ندیاں بہتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یہ وہاں پر آپ سپائنا استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کی جو خوراک آپ نے استعمال کرانی ہے، 1x کے 5 قطرے ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے استعمال کرانے ہیں۔ 1x 5 قطرے ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے سپائنا یوز کروانا ہے۔ آگے جو اسکیل میڈیسن ہے، کمزور اور پتلی دبلی مستورات کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے یہ۔ اس کے علاوہ اگر جسم کے اندر درد ہو، کولوں کے اندر درد ہو، جسم کے کسی بھی حصے کے اندر درد ہو تو وہاں پر بھی یہ کام کرتی ہے۔ لیکن اس کی جو خوراک آپ نے استعمال کرانی ہے، 1x کے 5 قطرے ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ استعمال کرانے ہیں۔ اگلی جو ہماری میڈیسن ہے، وائبرنم اپلس، اسقاط حمل کو روکنے میں یہ دوائی خاص اپنا اثر رکھتی ہے، جبکہ دردیں کمر سے شکم کے نیچے رانوں میں جاتی ہوں۔ وائبرنم اپلس بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، اور جن مستورات کو اسقاط حمل کے عادت پڑ گئی ہو ان کے لیے یہ ایک بڑی اعلیٰ میڈیسن ہے۔ تو
جب آپ اس کو استعمال کرائیں گے، اس کی خوراک آپ نے مدر ٹنچر یعنی کہ کیو کے 5 قطرے ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے استعمال کرانی ہے۔ 5 قطرے ہر 1 گھنٹے کے بعد مدر ٹنچر کے استعمال کرانے ہیں۔ کالوفائلم جو ہے، جو چھوٹی دردیں پائی جاتی ہیں، نہایت چھوٹی دردیں، یہ معنی اسقاط میں حمل میں بھی مفید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ویسی آپ تک یہ میڈیسن بتا رہا ہوں، جو امپورٹنٹ تھی وہ میں نے آپ کو شروع کے اندر میں نے آپ کو میڈیسن بتا دی تھی، لیکن جب بھی آپ اس کو دیکھنے لگیں، آپ ان سب میڈیسنس کو اسٹڈی کیجئے گا، اس کے بعد پھر آپ نے استعمال کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے اگنیشیا جو ہے یکدم صدمہ پہنچنے یا کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جائے، جب خطرہ اسقاط حمل ہو تو وہاں پہ اگنیشیا آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کی جو خوراک ہے وہ 1x ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے استعمال کرانی ہوگی۔ اور جیسے ایپیکاک ہے، سرخ رنگ کا خون سیلاب کے خارج ہو اور اس کے ساتھ متلی اور کیپ کی بھی شکایت ہو، ناف کے گرد کاٹنے والی دردیں پائی جاتی ہوں، غشی ہو، ٹھنڈک معلوم ہو، تو وہاں پہ ہم ایپیکاک دیکھیں گے۔ ایپیکاک 3x استعمال کرا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایکونائٹ ہے، ایکونائٹ کے اندر خوف لگنے یا دہشت کی وجہ سے یکدم حمل کے گر جانے کا اندیشہ ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، بخار بھی ہو، اور جلد جو خشک ہو، پیاس زیادہ ہو، خطرہ موت ہو، وہاں پہ ہم ایکونائٹ 3x ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی کے اندر استعمال کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے بہت زبردست میڈیسن آ رہی ہے ہومیوپیتھی کے سیمسیفیوگا۔ سیمسیفیوگا اسقاط حمل کے رکنے میں جو ادویات بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، ان میں بھی ایک سیمسیفیوگا بہت زبردست میڈیسن ہے، بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ تو یہ اس کی جو آپ نے خوراک استعمال کرانی ہے، آپ نے مدر ٹینچر کے 5 قطرے ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ نا استعمال کرانی ہے، 5 قطرے، ٹھیک ہے۔ امید کروں گا آپ کو میرا جو مس گیریج کے اوپر جو آج کا ٹاپک تھا آپ کو پسند آیا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حمل کا گر جانا، مس گیریج، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ریکویسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ نویت سنت الاعتکاف ثواب کی نیت سے اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اگلے کو بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔